اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون بسم اللہ ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات سورہ مبارکہ کوثر بسم اللہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، مگر یہ کس نے کہا ہے جو چھوٹا دکھائی دے اسے چھوٹا مانا جائے؟ خبردار کسی کو لمبا چوڑا دیکھ کر بڑا نہ مانیے گا اور کسی کو چھوٹے قد میں دیکھ کر اسے حقیر نہ جانیے گا۔ یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا، یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں آنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے۔ یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حقیقت ہوتا ہے، دھوکے کھانے والا عزادار نہیں ہوتا۔ امام حسین کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی دھوکہ کھاتا نہیں ہے۔ اور اس سے زیادہ بڑی بات کروں کہ امام حسین کی عزاداری سے جڑنے والا نہ دھوکہ دیتا ہے نہ کھاتا ہے۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، دید بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بصارت نہیں بصیرت عطا کی جائے، یہاں دل کی آنکھیں کھلتی ہیں نا۔ یہاں چشمے سر سے دیکھنے والے نہیں ہوتے، چشمے جان سے دیکھنے والے ہوتے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات، موسم کی عدم مساعدت کے باوجود آپ کی توجہات کا موسم اچھا ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا اگر آگے بڑھا۔ دور کھڑے ہوئے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، کہنے لگے دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ ہم میں سوچنے لگا کہ میں عقل مندی کا ثبوت دوں یا ان کے چڑھانے میں آؤں۔ بہت سارے لوگ نعرے وارے لگا کے چڑھا تو دیتے ہیں، اور جب انسان چڑھ جاتا ہے تو پھر پیچھے سے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی میں کھڑا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی ڈر رہے ہیں، میں ان کی باتوں میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں؟ تو یہ چھوٹا سا بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے۔ وہ جو سانپ بیٹھا تھا اس سانپ کے لیے اس بچے نے کہا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی نا، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ یہ جگہ حقیقت دکھانے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والا بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، توجہ ہے۔ ویسے بھی عزیزان گرامی خبردار، یہ 3 سوروں کا سورہ 3 آیتوں کا سورہ ہے، مختصر ترین سورہ ہے۔ یہ تو بات نہیں ہوگی چھوٹا سورہ ہے تو چھوٹی بات ہے، بڑا سورہ ہے تو بڑی بات ہے۔
نہیں، جو سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ خبردار، ان چیزوں کی بنیاد پر ہم فیصلے نہیں کرتے۔ مہنگے کپڑے پہننے والا مہنگا نہیں ہوتا، بڑی گاڑی سے اترنے والا امیر نہیں ہوتا جی، پھٹے کپڑوں میں کوئی فقیر نہیں ہوتا، جھگی میں رہنے والا، شیڈ کے مکان میں رہنے والا، چھپروں میں رہنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ کسی کے کالر ادھڑا ہوا ہو اسے حقیر نہ سمجھیے، کسی نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے اسے امیر نہ سمجھیے۔ اللہ نے ویسے بھی اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ اللہ کے اگر ولی ملتے ہیں تو وہ فقیروں میں ملتے ہیں، اور ویسے بھی علی نے جتنا فقیروں کو اعتماد عطا کیا ہے، ہو نہیں سکتا کوئی علی کا چاہنے والا ہو اور فقیروں کو حقیر جانتا ہو۔ تھکے ہوئے ہیں آپ حضرات، ہو نہیں سکتا۔ جتنا اعتماد میرے مولا علی نے فقیروں کو دیا ہے نا، اتنا اعتماد کوئی اور دے نہیں سکتا جی۔ موسم یقیناً مساعد نہیں ہے، میرے بھائیوں کا انتظام اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ پنکھوں کے لیے بھی جنریٹر ہو سکتا تھا۔ تو توجہ ہے حضرات کی، مگر آپ کو شاباش ہے کہ آپ کا حوصلہ مجھے حوصلہ دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ، سب مل کر مجھ سمیت صلوات پڑھیں۔ اللہم اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پہ۔ توجہ ہے، میں کچھ کسوٹیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، خبردار یہ معیارات ہمارے نہیں ہیں، ہم ان معیارات پر کسی کو پرکھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے کپڑوں میں کلف لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کی گردنوں میں بھی کلف لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ٹیڑھی گردن سے بات کرتے ہیں، آپ سے ہاتھ ملائیں گے دیکھ کہیں اور رہے ہوں گے۔ یہ لوگ اہل بیت کو پسند نہیں ہیں، اہل بیت کو وہ پسند ہے جو اس دروازے پہ جھکتا ہو اور دروازے پہ آنے والوں کا احترام کرتا ہو۔ ہم اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ توجہ چاہوں گا، میرے مولا نے، میں جملہ کہتا، میرے مولا نے جتنا فقیروں کو اعتماد دیا ہے نا، مالک اشتر کو بھی جب مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، توجہ ہے نا میری طرف، جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تو مولا نے فرمایا مالک سب سے زیادہ فقیروں کا خیال رکھنا، مالک سب سے زیادہ فقیروں کا، طبقۃ السفلی، جنہیں معاشرہ کچل دیتا ہے، جنہیں معاشرہ نظر انداز کرتا ہے، جسے سماج نظر انداز کر دیتا ہے، طبقہ سفلی کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کے لیے اپنے لیے ایک وقت ضرور معین کرنا، ان سے ملاقات کا کوئی وقت ضرور طے کرنا، انہیں پتا ہو تم کب ملتے ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان اکرامی ذرا غور فرمائیں، میرے مولا کا چوتھا دور حکومت ہے، اگرچہ ہم خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، 25 سالہ دور میں بھی علی ہی خلیفہ تھے۔ ہم تاریخ کا انکار نہیں کرتے مگر عقیدت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ ہمارے مولا 24 سال اور 4 سال 6 مہینے مولا کا اپنے دور حکومت، یہ تقریباً 29 سال تک میرے مولا کی خلافت رہی ہے۔ اور فرما رہے نا، اس لیے کہ آپ جملہ سن لیجئے، خلافت جانشینی کو نہیں کہتے جی۔ اللہ نے جو حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو کیا اللہ کی کوئی جگہ ہے، کرسی ہے جس پہ اللہ نے حضرت آدم کو بٹھایا تھا؟ اللہ کی تو کوئی کرسی نہیں ہے نا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین پر آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، تو حضرت آدم زمین پر اللہ کے خلیفہ یعنی جانشین ہے۔ اللہ کی کوئی کرسی ہے جہاں کر بیٹھے؟ خلیفہ کا مطلب، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ مفتی اسحاق صاحب کے جملے ہیں جو اہل حدیث کے عالم ہیں، فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، میں بھی ان کے پاس فیصل آباد ملت ٹاؤن ان کے گھر ملنے جاتا تھا جی۔ انہوں نے اپنے مجمع، بھرے مجمع میں، سنی مجمع تھا، ہمارے بھائیوں کا مجمع تھا، ہمارے عزیزوں کا مجمع تھا، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ مجمع شیعوں ہی کا مجمع نہیں ہے، سنیوں کا مجمع بھی ہے۔ بھائی میں بہت اور واضح بات کر دیتا ہوں کہ میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں، غور فرما رہے ہیں؟ جتنے شیعہ ہیں سب سنی ہیں، ہماری خواہش ہے سنی بھی شیعہ ہو جائیں جی۔ ہو نہیں سکتا کوئی اہل بیت کا چاہنے والا اور وہ سنی نہ ہو۔
تو اپنے سنی مجمع میں جناب مفتی صاحب ساخت تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کرتے ہوئے مفتی صاحب نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، سنو یہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، سنی شیعہ میں اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے، اختلاف بھائی بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، اختلاف سگے رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اختلاف جس میں ہو اس میں جھگڑا بھی ہو۔ اتنا لمبا پرچہ آ گیا مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب ان کا تو کلمہ علیحدہ ہے، ان کی نماز علیحدہ ہے، ان کے روزہ 8 منٹ بعد کھلتا ہے، یہ نماز میں ہاتھ کھولتے ہیں، یہ سجدگاہ رکھتے ہیں، ایک طویل فہرست۔ اس فہرست کو دیکھ کر کہنے لگے اس فہرست سے مجھے معلوم ہوتا ہے تم مطالعہ نہیں کرتے، تم اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہو، جتنے اعتراضات تم نے شیعوں پہ ڈالے ہیں وہ سب تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ نبی نے کبھی بھی کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا۔ میں کھلی دعوت دے رہا ہوں آپ کو، میں ایک طالب علم ہوں، میں کھلی دعوت دے رہا ہوں، کسی بھائی کی کتاب سے لا کے دکھائیں نبی نے کبھی کپڑے پہ سجدہ کیا ہو۔ اور بڑا چیلنج نہیں، اور بڑی بات نہیں، ایک مطالعے کی بات کر رہا ہوں، کسی سنی بھائی کی کتاب سے دکھائیں کہ نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہو۔ مناظرہ کرنے کے لیے آیا نہیں ہوں، موضوع مناظرے کا ہے نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ نبی مکرم نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی۔ امام مالک نے تو یہی فتویٰ دیا نا کہ میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کو ضروری قرار دیتا ہوں، مالکی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اور انہوں نے کہا اس لیے کہ مدینے کا تو میں رہنے والا ہوں، میں جانتا ہوں نبی اور آل نبی نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ امام مالک کے علاوہ کوئی مدینے کا نہیں ہے امام، جتنے بھی ہمارے بھائیوں کے امام ہیں کوئی مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں، زیادہ تر ایرانی ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تو اس بحث میں ہم نہیں جا رہے، لیکن انہوں نے کہا جی یہ ساری باتیں جو تم اعتراض کر رہے ہو، 8 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں، ان کا ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، یہ سب سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ کوئی غلط نہیں کرتے ایسا۔ کہنے لگے یہ کیا علی ولی اللہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا یہ علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بولتے ہیں؟ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں، کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پہلے علی ولی اللہ بولتے ہیں؟ تم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہو، یہ بھی کہتے ہیں، تم بھی محمد رسول اللہ کہتے ہو، یہ بھی کہتے ہیں، یہ علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کے بعد بولتے ہیں، تو مجھے ہاں نہ میں بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ ایک اہل حدیث عالم دین کی کلپ موجود ہے نیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پر، وہ کہتے ہیں مجھے جواب دو علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارے ہمارے سنی بھائیوں کے مجمع نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں، کہنے لگے بس فرق یہی ہے تم مانتے اور بولتے نہیں ہو۔ یہ حضرات مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، اور فرما رہے ہیں میرے مولا جب چوتھے دور حکومت میں کرسی پر آ کر بیٹھے ہیں، ممبر پر آ کر بیٹھے ہیں، تو حضرت مالک اشتر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا ہے جس کا احترام میرے مولا علی نے بہت کیا، اپنی جگہ چھوڑ کر ان کا استقبال کیا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، کچھ دیر گفتگو کی، انہیں دروازے تک چھوڑنے گئے۔ مالک کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا یہ آخر آنے والا کون ہے، تم پہچانتے ہو، تم پہچانتے ہو، تم پہچانتے ہو؟ سب نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتا، مگر علی پہچانتے تھے۔ جب واپس چلے گئے تو مالک نے ساسا ابن سوہن نے عمار یاسر نے آگے بڑھ کر کہا یا علی آنے والا کون تھا؟ فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے۔ فرمایا یا علی بتائیں، فرمائیں کہ یہ کیا گفتگو رہی؟ کہا یہ مجھے مبارکباد دینے آئے تھے، ایک ہدیہ انہوں نے مجھے جملہ دیا، جملہ ایک ہدیے میں دیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، کیا ہی اچھا ہو جائے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں سے انکساری کے ساتھ ملیں، خاکساری کے ساتھ ملیں، صاحبان ثروت پیسے والے لوگ فقیروں سے ملتے وقت جھک کر ملیں، خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ جناب خضر مولا علی کو جملہ ہدیہ کر رہے ہیں، کتنا اچھا ہو جائے یہ منظر اگر آ جائے، یہ منظر اگر دیکھنے کو مل جائے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں سے جھک کر ملیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ حضرت خضر نے مجھے یہ جملہ دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں اے مالک جب خضر نے مجھے یہ کہہ دیا تو پھر خضر نے یہ بھی کہا کہ علی آپ بھی کچھ مجھے عطا کیجئے، تو میں نے بھی خضر کو ایک جملہ دیا ہے، وہ جملہ میں نے خضر کو ہدیہ یہ دیا کہ ما احسنو تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہو جائے کہ فقراء امیروں سے اکڑ کر بات کریں،
فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کریں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اعتماد عطا کر رہے ہیں علی فقیر لوگوں کو۔ خبردار، کوئی تمہیں گندم نہیں کھلاتا، کوئی تمہیں ہوا نہیں پہنچاتا، کوئی تمہیں سانس نہیں پہنچاتا۔ یہ سب وسائل ضرور ہو سکتے ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں دید بدلی جاتی ہے، اینک تبدیل کی جاتی ہے، وہ دکھایا جاتا ہے جو حقیقت ہو۔ سورہ بہت چھوٹا ہے مگر قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ اے میرے حبیب، ہم نے خیر ہی خیر فاطمہ زہرا تمہیں عطا کر دی، یہ ہماری عطا ہے، اور یہ عطائے پروردگار ہے کہ جس کو دیکھ کر نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بیٹی کے رشتے سے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ یہ عطا الہی کے رشتے سے کھڑے ہوتے ہیں، اور عطا الہی کے رشتے سے کھڑے ہو کر اس لیے احترام کرتے ہیں کہ یہ آنے والی عطا ہے اللہ کی۔ قبل یدیہا اجلسہا فی مجلسہ، بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اور پھر اس انداز سے سیدہ کا احترام کرتے تھے کہ کسی اور کا احترام نہیں تھا۔ کسی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی اور فاطمہ زہرا علی کی زوجہ ہوں گی، کون سا جوڑا افضل ہوگا؟ تو جناب عائشہ نے بی بی زہرا کو دیکھ کر کہا لیتنی شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ یہ خاتون تمہیں مجھ سے مقایسہ کر رہی ہے، یہ خاتون تم سے میرا مقایسہ کر رہی ہے، تمہارا میرا کوئی مقایسہ نہیں ہے، میں تمہارے سر کا بال نہیں ہوں، تمہارا مقام اتنا بلند ہے۔ اللہ نے عزیزو اس خاتون کو، اس بی بی کو پوری کائنات میں جو عظمت عطا کی ہے، سرۃ اللہ فی العالمین۔ بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے اولیاء اگر صاحب ولایت بنے ہیں تو سیدہ کا احترام کرنے کی وجہ سے، اور سیدہ نے کبھی نبوت کا دفاع کیا ہے تو کبھی ولایت اور امامت کا دفاع کیا ہے۔ آج بھی دنیا میں اگر کوئی شیعہ ہوتا ہے تو وہ بنام فاطمہ ہوتا ہے۔ 90% سے زیادہ لوگ دنیا میں جو آپ کو ملیں گے وہ بی بی کی وجہ سے شیعہ میں ہوتے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ یہ طے ہے کہ سیدہ کا مقام اور منزلت، جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے سیدہ ناراض اس سے اللہ ناراض ہے۔ اس عظمت اور اس مقام کی بنیاد پر جناب سیدہ، اللہ اکبر، میرے مولا علی پر 80 سال تک تبرہ ہوا ہے، لعن شب شتم ہوا ہے جی، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک۔ کس نے رکوایا بی بی، کس نے رکوایا مولا پہ سے تبرہ اور لعن؟ جی جناب زہرا نے۔ اچھا یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ بی بی تو اس وقت نہیں تھی بظاہر۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں میرے مولا علی پر سے جو سب و شتم تھا وہ روکا بنام فاطمہ۔ کیسے؟ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک یہودی کو بلا کر کہا کل تم دربار میں آؤ گے، دروازے سے اندر داخل ہوگے، تمہیں سپاہی روکیں گے، تم شور مچانا، میں تمہیں اندر بلواؤں گا۔ اندر آ کر بھرے دربار میں مجھ سے یہ کہنا، پھر یہ کہنا، پھر یہ کہنا، میں یہ کہوں گا تم یہ کہنا، سب سکھا دیا۔ دوسرے دن پوری مملکت کے علماء کو دربار میں بلا لیا، سب بیٹھے ہوئے کرسیوں پر، دروازے پہ شور مچا، کون ہے؟ کہا کہ یہودی ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہم نے اسے روکا ہے، اس وقت اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، مگر وہ کہتا ہے مجھے آج ہی بات کرنی ہے، نہیں جا رہا۔ کہا بلا لو اسے اندر۔ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا امیر آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، میں یہودی ہوں، مگر مجھے پہلے جان کی امان چاہیے، تب آپ سے میں کچھ مانگوں گا۔ کہا میں نے تمہیں امان دی۔ کہا آپ پھر دوبارہ تکرار کریں، آپ مجھے ماریں گے نہیں؟ کہا نہیں ماروں گا۔ کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے وہاں سے تلوار اٹھائی، کسی نے وہاں سے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے وہاں سے آواز کسی، بدتمیز ہے، بے ادب ہے، خلیفۃ المسلمین کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے یہودی ہو کر۔ تو سب کو دیکھ کر کہنے لگا امیر مجھے تعجب ہو رہا ہے، یہ لوگ کیوں تعجب، یہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ مجھے تعجب ہے یہ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ نبی کی ایک بیٹی علی کے پاس تھی، سارے مسلمان اس پہ تبرہ کر رہے ہیں، میں نبی کے خلیفہ کی بیٹی مانگ رہا ہوں تو تمہیں برا لگ رہا ہے؟ امیر عمر ابن عبدالعزیز کی گردن جھک گئی، سارے مولویوں سے پوچھنے لگا بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟
میرے بچے اور جوان ذرا اپنی تاریخ کو بہتر کر کے جائیں. شام سے حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ کوئی خطبہ نہیں دیا جائے گا جب تک علی پہ لعنت نہ کی جائے. 80 سال تک میرے مولا پہ سب و شتم کیا گیا ہے. یہ کس نے رکوایا؟ عمر ابن عبدالعزیز گردن جھکا کے بیٹھ گیا. مولویوں سے پوچھنے لگا بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اس پر لعن کرتے ہیں, ہم اس پہ تبرہ کرتے ہیں جو نبی کا داماد ہے, جو نبی کا بھائی ہے, جو نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کا شوہر ہے. ہم صحیح کرتے ہیں. سب نے کہا نہیں امیر ہم اچھا نہیں کر رہے, ہم غلط کر رہے ہیں. کہ جب غلط کر رہے ہیں تو آج کے بعد میں حکم جاری کرتا ہوں کہ علی کی توہین نہیں ہوگی. یعنی اگر 80 سال بعد بھی میرے مولا علی کا دفاع کیا ہے تو فاطمہ زہرا کے نام نے کیا ہے, سیدہ کے احترام نے کیا ہے. آج بھی دنیا میں اگر آپ کو کوئی اس طرف راغب ہوتا ہوا دکھائی دے گا نا, ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, آپ مجلسی مزاج لوگ ہیں, میرے جملے کو محسوس کریں گے. امام حسین کے قاتل کو برا کہنے والا کسی بھی خیمے میں رہ سکتا ہے. مولا علی کے قاتل کو برا کہنے والا کسی بھی مکتب اور مسلک کا ہو سکتا ہے. نبی پہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو برا کہنے والا کسی بھی مکتب اور مسلک کا ہو سکتا ہے, مگر جناب زہرا کے قاتل کو برا کہنے والا کسی مکتب میں نہیں رہ سکتا, اسے تشیع میں آنا پڑے گا. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بی بی کے دشمن سے نفرت خود بخود تشیع ہے. میں جا رہا تھا مکے کے اندر حرم الہی سے اسی ابا قبا کے ساتھ اپنے ہوٹل کی طرف, جب حج کے لیے جانا ہوا, اور الحمدللہ پوری دنیا میں اسی لباس ابا قبا کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. شاید ہی دنیا کا کوئی ایئرپورٹ رہا ہو جہاں گیا نہ ہو, اور کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی برابر میں آ کے نہ بیٹھا ہو اور اس نے یہ نہ کہا آپ شیعہ مولوی ہیں, آپ سے سوال کر لوں. تو پہلا جواب تو میں انہیں یہی دیتا ہوں کہ جی میں پہن کے یہ اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں, ہم سے نہیں پوچھتے. 40 پاروں کا قرآن تھا, 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی, بکری تمہاری ہے, جواب ہم دیں. ہمارا ایسی بکریوں سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو بھائی, خواہ خواہ کی باتیں. گفتگو آگے بڑھی, کہنے لگے یہ ایرانی جا رہا ہے. میں جا رہا تھا, امامہ سر پہ تھا میرے, میں ہوٹل کی طرف جا رہا تھا حرم سے نکل کر. 2 مصری گزر رہے تھے, برابر سے گزرے تو آپس میں کہنے لگے ایرانی جا رہا ہے. تو جذبہ حب وطنی تو ایک مرتبہ پھڑکنے لگا. ہم نے مڑ کے کہا کہ نہیں بھائی ہم پاکستانی ہیں. کہنے لگے پاکستان میں شیعہ ہیں؟ مصریوں کی بات کر رہا ہوں میں. کہنے لگے پاکستان میں شیعہ ہیں؟ میں نے کہا جی بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں شیعہ ہیں. کہنے لگے اچھا اگر آ ہی گئے ہو اب حج کرنے کے لیے تو اپنی اصلاح کر کے جاؤ. میں نے کہا جی کیا اصلاح کر کے جائے, کیا خرابی ہے ہمارے یہاں؟ کہنے لگے آپ بزرگوں کو برا بولتے ہیں. میں نے کہا کون سا بزرگ ہے جسے ہم برا بولتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں آپ شخصیات کی توہین کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں ہمارے ہاں کوئی توہین نہیں ہے. میں نے اس دفعہ ٹیلی ویژن پر بھی کہا, مختلف ٹی وی چینلز میں ہم نے کہا ہمارے ہاں کا شرعی مسئلہ ہے کہ کسی بھی معتبر اور کسی بھی مسلک کے بزرگ کو توہین ہم نہیں کریں گے. نہ ماننا اور ہے, گالی دینا اور ہے. سب و شتم کرنا, گالی دینا, توہین کرنا, تہذیب سے دور ہٹنا, یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہم کسی بھی تاریخ کی شخصیت کے اوپر لعن اور گالی نہیں کرتے, مانتے نہیں ہیں بس. اچھا بہت سارے لوگوں کو یہی بات کھائی جا رہی ہے کہ مانتے نہیں ہیں. نہیں مانتے, ہم مولا علی کے مقابل کسی کو نہیں مانتے. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہرحال موسم ایسا ہے, لیکن آپ مجھے تھوڑے سا سہارا دیجئے. نبی کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے, بہت مختصر سی حدیث ہے. حضرت فرمایا کہ انا و علی ابوا هذه الامہ, میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. بڑی عنایت آپ کی توجہ. میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. یا رسول اللہ یہ 2 باپ کا تصور تو مانوس نہیں ہے جی. 2 باپ کا تصور تو مانوس نہیں ہے. آپ پوری امت کے 2 باپ کہہ رہے ہیں کہ میں محمد اور یہ علی اس امت کے 2 باپ ہیں. یا رسول اللہ 2 باپ کا تصور, 2 باپ کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے اپنے بزرگ علماء سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی, ایک نتیجے تک پہنچا ہوں. ان میں سے 2 باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. ایک سبب تو یہ ہے عزیزان گرامی, جو نبی نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. توجہ چاہوں گا کہ کبھی آپ شادی کی تقریب میں جائیں, پردے کے اس جانب دلہن بیٹھی ہوتی ہے, مردوں میں دولہا بیٹھا ہوتا ہے. جب مولانا نکاح پڑھانے لگتے ہیں تو دلہن سے جا کے اجازت مانگتے ہیں کہ تمہاری اجازت ہے کہ میں تمہارا نکاح فلاں سے کر دوں.
جی اور جب نکاح پڑھنا لگتے ہیں تو ان کے باپ کو ڈھونڈتے ہیں، تمہارا اس لڑکی کا باپ کہاں ہے؟ ولی کو ڈھونڈتے ہیں نا، باپ کو ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ولی آگے آ کے کہے، باپ آگے آ کے کہے کہ نہیں میں اپنی بچی کی اس شادی پر راضی نہیں ہوں، تو علماء نکاح نہیں پڑھاتے۔ اگر باپ راضی نہ ہو تو علماء نکاح نہیں پڑھاتے، نکاح نہیں ہوتا۔ ولایت کی ولی کی اجازت ضروری ہے۔ کبھی کہیں آپ نے سنا یا دیکھا کہ اگر باپ نے اجازت نہ دی ہو تو مولانا کہیں جی اس کی ماں سے اجازت دلوا دو؟ اور فرما رہے ہیں کبھی کوئی عالم یہ نہیں کرے گا کہ باپ اجازت نہیں دے رہا، نہ دے، ماں سے اجازت لے لو، اس لیے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے مگر ولایت ماں کو نہیں ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کی۔ نبی بھی یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی میدان میں کسی باپ کے سامنے ماں آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں اور علی سے امت کے دو باپ ہیں۔ اور فرمایا عزیزان گرامی، سیدہ آج بھی مولا علی کے مدافع ذات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عرفاء، علماء، صاحبان دقت جتنا احترام بی بی کا کرتے ہیں اتنا ہی ان کی ولایت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ان کو ولایت عطا کرتا ہے۔ کہنے لگے یہ بزرگوں کو برا بولتے ہیں۔ میں نے کہا جی کس بزرگ کو بلا؟ ہم کو کسی بزرگ کو برا نہیں کہتے۔ بیچنے لگا یا علی مدد بول کے شرک کرتے ہیں آپ لوگ۔ میں نے کہا جی تھوڑی دیر آپ کے ساتھ چلوں گا تو آپ کو بھی علی مدد کہلوا دوں گا۔ جی ہمارے پاس دلائل اتنے ہیں، آپ ہی کی کتابوں سے آپ کو یہ علی مدد کہلوا دوں گا۔ تو جو ہے نا تھوڑی سی بات آگے بڑھی۔ میں نے کہا جی مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ جو پہلے خلیفہ مسلمین کے مقابل لشکر لے کر آئے، تلواریں کھینچ کر آئے، ڈنڈے لے کر آئے، جو بغاوت کرے خلافت کے مقابل، اسے آپ کیا بولتے ہیں؟ کہنے لگا فقط کفر، کافر ہے۔ میں نے کہا دوسرے خلیفہ کے مقابل جو لشکر لے کر آئے، ڈنڈے لے کر آئے، تلواریں اور نیزے لے کر آئے، وہ کیسا ہے؟ کہنے لگا کافر ہے۔ میں نے کہا تیسرے خلیفہ کے مقابل جو لے کر آئے لشکر، وہ کیسے تھے، کون تھے؟ کہا سارے کافر ہو گئے تھے۔ میں نے کہا مولا علی کے مقابل جو لشکر لے کر آئے وہ کیسا ہے؟ خاموش ہو گئے، کہنے لگے مادری ہمیں نہیں پتا۔ توجہ ہے؟ نہیں ہو سکتا کوئی جناب زہرا کے قاتلوں سے نفرت کرے اور اس کا مسلک کوئی اور ہو۔ میں اپنے انتہائی محترم، مبارک اور بہت ہی پیارے اپنے سنی بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، میرٹ پر بات کرو، میرٹ پر۔ ہر جگہ تم یہی بات کرتے ہیں، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اہلیت پر بات ہونی چاہیے، صلاحیت پر بات ہونی چاہیے۔ میرٹ کی جب بات آئے گی تو علی سے بڑھ کر کوئی میرٹ پر نہیں ہے۔ اہل بیت سے بڑھ کر کوئی معیاری نہیں ہے۔ ہمارے مزاج میں اللہ نے کمال طلبی کو رکھا ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کمال کو ڈھونڈتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ وزیروں سے اور صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے اور پیسے والوں سے اور سخیوں سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ اہل دل سے اور بہادروں سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے سارے کمالات کو اہل بیت کے گھر میں رکھ دیا۔ علم بھی یہاں کمال پر ہے، سخاوت بھی یہاں کمال پر ہے، شجاعت بھی یہاں کمال پر ہے، حسن ظاہری یہاں ایسا ہے جن کے بچے حسن و حسین ہو۔ اس علی کا حسن کیا ہوگا؟ شہرت کا عالم یہ ہے کہ یہ زمین والوں کے سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہے۔ کرسی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی جتنی کرسیاں ہیں سب اللہ نے اس گھرانے کو دے دی ہیں۔ وہ نبوت ہو، وہ رسالت ہو، وہ امامت ہو، وہ ولایت ہو، ہر منصب پروردگار عالم نے اس گھرانے کو عطا کیا ہے۔ زیادہ دور نہ جائیے، مجلس میں ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں، انجینئر بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے دقت رکھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ میرے مولا علی کا کلام آج بھی 1400 سال کے بعد، میں ابھی میڈیکل کالج کے اندر ایک یوم مصطفیٰ سے خطاب کرنے کے لیے گیا، سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر میڈیکل کے۔ ہم سوچنے لگے جب ڈاکٹر سے خطاب کرنے جا رہے ہیں تو کوئی ایسی بات ہو جو ڈاکٹروں کے لیے نہیں ہو۔
کیا کہنے تو مولا علی کے نہج البلاغہ سے مولا نے جو بدن پر بات کی ہے نا، بسم اللہ سبحان اللہ میرے مولا نے جو بدن پر، کیونکہ میڈیکل کا موضوع بدن ہے، جی میڈیکل کا موضوع بدن ہے نا، تو مولا نے جو بدن سے متعلق بات کی وہ حدیثیں ہم نے ایک جگہ یادداشت کی اور جا کے تقریر میں وہ بیان کر دی۔ آپ یقین جانیے کہ 8-10 ڈاکٹر تو کہنے لگے کہ جی مولا علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ کیا کہنے فرما رہے ہیں ینظر بشہم یتکلم بلحم، عجبت لہذا المخلوق، مجھے اس مخلوق کی خلقت پر تعجب ہے، اللہ نے کیسا بنایا اس انسان کو، کیا کہنے یہ چربی سے دیکھتا ہے، یسمع بعظم، ہڈیوں سے سنتا ہے، کیا کہنے یتنفس بخرم، سوراخوں سے سونگتا ہے، جی یتکلم بلحم، اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ میرے مولا نے جو بدن کے متعلق بات کی، مجھ سے کہنے لگے جی یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہج البلاغہ میں۔ کتنی پرانی کتاب ہے؟ 1000 سال پہلے اس کو جمع کیا گیا تھا اقوال کو، 1000 سال پرانی کتاب ہے، قول یہ 1400 سال پرانا ہے، بسم اللہ 1400 سال سے زیادہ پرانا قول ہے۔ کہنے لگے علی نے یہ کیا کہا ہے کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے؟ بسم اللہ ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر جانتے ہیں کہ ہمارے کان میں 3 باریک باریک ہڈیاں جب بجتی ہیں تو ہم سنتے ہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ یہ جو ظاہری کان ہمیں نظر آ رہا ہے نا، ہم اس سے نہیں سنتے، ہم اندر 3 ہڈیاں ہیں جو بجتی ہیں۔ میں بول رہا ہوں آپ کے کان میں وہ 3 ہڈیاں بج رہی ہیں، کیا کہنے وہ بجیں گی تو آپ سنیں گے، وہ بجنا چھوڑ دیتی ہیں تو آلے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہلنا بھی چھوڑ دیتی ہیں تو آلہ بھی کام نہیں کرتا۔ کیا کہنے میرے مولا 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں انسان ہڈیوں سے سنتا ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ وہ ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، پروفیسر تھے، وہ کہنے لگے علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا۔ جس زمانے میں کوئی مشین نہیں تھی اندر کا حال بتانے کو، اس زمانے میں علی نے بتایا ہے کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے۔ ایک عیسائی، لبنان کا ایک عیسائی ادیب کہتا ہے میں نے نہج البلاغہ کو 100 مرتبہ پڑھا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے پر مجھے ایک بات کا احساس ہوا ہے، اور احساس یہ ہوا ہے یہ ساری کائنات یا اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے۔ یہ اقوال لے کر آئیے کسی اور شخصیت میں اتنا دم ہے تو لائے۔ ہم اگر علی کے پیچھے چل رہے ہیں تو اس لیے کہ میرٹ کی بات ہے۔ میرے مولا علم کی دنیا میں کوئی ان کا نظیر نہیں ہے۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد آج بھی کوئی نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتا۔ پر ہے میرے مولا کے کلام سے یہ کتاب، اور یہی معیار، یہی انداز، یہی طریقہ تمام ائمہ عصمت کا۔ مولا صادق کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ پروردگار عالم نے اس گھرانے کو رضینا قسمت الجبار فینا، فرماتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ لنا علم وللعداء مال، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ہمارے دشمن کو دولت اور پیسہ اور مال دیا ہے۔ ہمارے پاس علم ہے، یہ ہمیں اللہ کی تقسیم اچھی لگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ علم والا کبھی خاموش نہیں رہتا، علم والا کبھی مرتا نہیں ہے۔ میرے مولا علی کا کلام ٹائم لیس ہے، آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے لیے بات کر رہے ہوں۔ زمانہ بردار نہیں ہے، زمانے کا محتاج نہیں ہے۔ مجھ پر اور آپ پر خصوصی عنایت ہے اللہ کی کہ ہم جس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں نا، وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، زمانے کو موڑ کر دیکھتے ہیں۔ وہ زمانے کے پابند نہیں ہیں، زمانہ ان کا پابند ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں تو وہی ہو جاتا ہے۔ آج اتنی مدت گزرنے کے بعد کسی میں دم نہیں ہے کہ مولا علی کے لہجے میں بات کر سکے۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی ہوتی نا تو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ کوئی بول کے دکھائے کہ زمین کے رستوں سے زیادہ آپ آسمان کے رستے جانتے ہیں۔ جا رہے ہیں میرے مولا آخری فضیلت کی بات پہ چند جملے مصائب کے۔ میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، تھکے بھی تو نہیں ہے نا؟ بڑی عنایت، تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے جی۔ میرے مولا جنگ نہروان پہ جا رہے ہیں، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ سواری مادہ ہے، گھوڑی ہے۔ اچھا ویسے بھی مولا ایسی سواریوں پر بیٹھتے تھے جو زیادہ تیز بھاگتی نہیں تھی، علی کو ضرورت ہی نہیں تھی نا۔ میرے مولا بیٹھ رہے ہیں گھوڑی کے اوپر، وہ مادہ ہے، گھوڑی ہے، اور پیٹ سے بھی ہے، حاملہ بھی ہے۔
تو جیسے ہی بیٹھے میرے مولا تو دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا علی نہ جائیے، یہ سفر آپ کا کامیاب نہیں رہے گا، یہ جنگ آپ ہار جائیں گے۔ مولا نے غور سے اس کو سننا شروع کیا، وہ بولتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آپ کا ستارہ گردش میں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے سے لکھا ہے، سفینۃ البحار میں شیخ محدث عباس قومی نے لکھا ہے جی۔ میرے مولا اس کو چہرے کو دیکھ کے فرمانے لگے کیا کہا؟ علی آپ کا ستارہ گردش میں۔ آپ نے محسوس کیا؟ بہت سارے لوگ ائمہ کا بھی حساب و کتاب لگاتے ہیں، یعنی اتنے بدتمیز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی حدوں کو نہیں پہچانتے، اور وہ انسان بڑا ناکام ہے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ میری حد کیا ہے۔ جو اپنی حد پہچان جائے نا، وہی پھر اللہ اسے ترقی عطا کرتا ہے، وہی پھر کسی جگہ تک پہنچتا ہے۔ بھئی کہیں سرخ بتی ہے یا نہیں ہماری زندگیوں میں بھی، یا صرف شاہراہوں پہ چوراہوں پر ہی سرخ بتیاں لگی ہوئی ہیں؟ ہمارے گھروں میں بھی سرخ بتیاں ہیں نا، ہمارے کاموں میں بھی سرخ بتیاں ہیں، کہیں تو رکنا ہوگا نا، یہاں کے نہیں جانا۔ کیا آواز دے کر کہہ رہا ہے آپ کا ستارہ گردش میں؟ مولا اتر گئے بیٹھتے بیٹھتے، کہنے لگے اچھا میرا ستارہ گردش میں، تو ستاروں کو جانتا ہے؟ بھائی اس روایت کو ذرا آپ توجہ سے سنیں گے۔ میرے مولا نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنا میرا کام ستارہ شناسی ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت آتی ہے؟ خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا چلو وہ بتا کہ وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹوں پر فلاں کیفیت آتی ہے؟ اونٹ پر؟ خاموش، جواب ہی نہیں تھا۔ حضرت نے اپنی گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش۔ حضرت فرمانے لگے تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا؟ فرمانے لگے بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ گھوڑی کھڑی ہے، اس کے سم کے نیچے کیا ہے؟ جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ حضرت فرمانے لگے تو آسمانوں کی بات کر رہا تھا، تو زمین کو نہیں جانتا؟ فرمایا سن میں جس سفر پہ جا رہا ہوں میں نے اس سے اچھی جنگ لڑی نہیں ہے، میں تجھے جانے سے پہلے بتاتا ہوں میں نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں مگر اس سے اچھی جنگ نہیں لڑی۔ میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ جتنی تعداد میرے مولا نے اپنے شہیدوں کی بتائی اتنے ہی شہید ہوئے، اور جتنے وہاں مرنے والوں کی بتائی اتنے ہی وہاں مرے۔ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ نے جب نہج البلاغہ کے اس جملے کی شرح کی ہے نا تو فرماتے ہیں کہ شرح کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ 9 افراد جو بچے نا ان میں سے 2 افریقہ چلے گئے، 2 بحرین کی طرف عرب کی طرف چلے گئے، 2 جو ہے وہ لبنان کی طرف چلے گئے۔ مجھے تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ 2 افغانستان بھی آ گئے، وہ مولا کی تلوار سے بچے ہوئے لوگ جو ہر کچھ مدت کے بعد مولا فرما رہے ہیں حج کچھ مدت کے بعد نکلیں گے اور میرے چاہنے والوں کا امتحان لیں گے۔ خوارج ختم نہیں ہوئے ہیں، والی کی تلوار سے بچے ہوئے لوگ۔ تو قرآن مجید اور اس کی تفسیر نہج البلاغہ یہ ہماری حقانیت کی موٹی دلیل ہے۔ کبھی بھی اگر اپنی حقانیت کی دلیل پیش کرنی ہو تو نہج البلاغہ، اور میرے مولا نے نہج البلاغہ کو بھی شیعہ بنا دیا، ورنہ لوگ کہتے کہ صاحب اس میں ایک خطبہ ایسا ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ، اور اسی خطبے پہ سب آ کے اٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ خطبہ سید رضی نے گھڑا ہے، علی کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ اس خطبے میں مولا نے احتجاج کیا ہے، اس خطبے میں مولا نے اعتراض کیا ہے، نہیں مانا ہے ان لوگوں کو جنہیں نہیں ماننا، جو اس پہ کہتے ہیں یہ خطبہ علی کا نہیں ہو نہیں سکتا علی تنقید کریں، ہو نہیں سکتا علی کسی کی زندگی کے احوال کو بیان کریں جی، پھر اس پہ کبھی اور۔ لیکن اتنا طے ہے کہ مولا علی کا کلام، مولا امام حسین کے مناجات، جناب زہرا کے جملے، مولا امام حسین کا علم، کوئی برابری کی سوچ نہیں سکتا اس دروازے سے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ چھٹے امام کی بات کر رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شیعہ تھے۔ دوبارہ کہوں، امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ تھے۔ ہمارے ایک عالم دین ہے، 100 سال کی پرانی کتاب ہے جو لکھنؤ سے چھپی ہے، انہوں نے 18 دلیلیں اس میں لکھی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ تھے۔ اگر یہ بات کلیئر ہو جائے نا تو شاید بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں۔ ان میں جو 18 دلیلیں انہوں نے لکھی ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ لکھی ہے کہ حضرت زید شہید کا جو قیام تھا نا وہ قیام شیعی قیام تھا، بھائی کھلا ہوا شیعوں کا قیام تھا۔
بنی امیہ کے خلاف قیام تھا، شیعہ لوگ جمع ہوئے تھے، اور امام اعظم نے فتویٰ دیا تھا کہ زید کا ساتھ دینا واجب ہے۔ وہ جو 18 دلیلیں انہوں نے بنائی ہیں نا، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ کھلی جو شیعہ سیاست تھی نا اس وقت میں، امام اعظم کے زمانے میں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جو کھلی سیاست تھی شیعہ کی، شیعوں کی اور غیر شیعوں کی، اس میں امام اعظم زید شہید کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ تھوڑی خفا ہو گئے جی۔ ایک اور دلیل جو امام اعظم کے حوالے سے، امام اعظم مولا علی کی خلافت بلا فصل کے قائل تھے۔ اور شیعہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ دلائل ہیں، حوالے ہیں ہمارے پاس، کبھی کسی کو چاہیے تو شاید میرے دوست آپ کو میرا ای میل ایڈریس بتا دیں گے، میں ان کو ایڈریس بھی دے دوں گا جی۔ وہ قائل تھے کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل تھے۔ اور شیعہ کسے کہتے ہیں؟ اتنا بڑا مسلک ان کے پیچھے چل رہا ہے، اتنا بڑا فقہ ان کے پیچھے چل رہی ہے، وہ اہل بیت کے شیعہ تھے۔ فرماتے 2 سال اگر جعفر صادق کا شاگرد نہ رہا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے جو جعفر صادق کے ساتھ گزارے تو میری زندگی تباہ ہو جاتی۔ اچھا یہ لہجہ تو بہت پرانا ہے نا بھائی، یہ لب و لہجہ تو بہت پرانا ہے، کبھی بابا کے لیے کہا گیا ہے، کبھی پوتے کے لیے کہا گیا ہے۔ اتنا طے ہے کہ ہم میرٹ کے مطابق مانتے ہیں بھائی، جذبات کی بنیاد پہ نہیں مانتے۔ اور یہاں تو آنے والے کو ویسے ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گرمی میں بیٹھنا پڑتا ہے، یہاں تو آنے والے کو ویسے ہی ماتم کرنا پڑتا ہے، خون نکالنا پڑتا ہے، پیسہ لگانا پڑتا ہے، گولیاں کھانی پڑتی ہیں، گھر جلوانے پڑتے ہیں، ہجرتیں کرنا پڑتی ہیں۔ اہل بیت سے ماننے میں کوئی لڈو نہیں بڑھتے، اہل بیت کو ماننے سے مصیبتیں آتی ہیں۔ اور مولا علی نے فرمایا ہے کہ جو میرا شیعہ بننا چاہتا ہے اسے مصیبتوں کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا یہاں آنے والے کو کوئی لڈو نہیں ملتے، یہاں آنے والے کو تو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم کیوں پریشانیوں کو برداشت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرٹ پر مان رہے ہیں، اہلیت کی بنیاد پر مان رہے ہیں۔ موٹی سی بات ہے، کوئی لاؤ علی جیسا، کوئی لاؤ جناب زہرا جیسی، کوئی لاؤ جناب زینب جیسی، کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو نظریے کی بنیاد پہ قربان کیا ہے، نظریے کو قربان نہیں کیا۔ سب کچھ قربان کر دیں گے مگر نظریہ قربان نہیں کریں گے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک میرے مولا نے ایک نہیں 52 تو بنی ہاشم کے جوانوں کو اٹھایا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا 18 بنی ہاشم، نہیں 18 بنی ہاشم ہی، 18 تو بنی ابو طالب تھے جی، 18 بنی ابو طالب تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے 18 تھے، لیکن بنی ہاشم جو دادا سے جائے گی نا بات، حضرت ہاشم کی اولاد اگر لگائیں گے تو کربلا میں 52 شہید ہیں، ایک خاندان کے 52 شہید ہیں جی۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک امام نے لاشیں اٹھائے، مگر 3 لاشیں ایسے اٹھائے جن پر حسین کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ ایک لاشا علی اکبر کا لاشا، جب آئے نا اپنے بچے کے لاشے پر تو امام حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بار بار آواز دیتے جاتے تھے، علی مجھے آواز دو، علی مجھے پکارو، میرے لال مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اجر و کمال اللہ۔ جب پہنچے ہیں جناب علی اکبر کے لاشے پر اور بچے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے اور جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی ہیں، خون کا فوارہ سینے سے نکلا ہے، میرے مولا نے بچے کے لبوں پہ لب رکھ دی، رخساروں پہ رخسارے لگانے لگے، اور جب بچے کا لاشا اٹھایا تو حسین سے لاشا اٹھ نہیں رہا تھا، 6 مرتبہ زمین پر رکھا اور ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں اور بچوں کو آواز دیا، آؤ میری مدد کرو۔ یہ بڑا سخت لاشا تھا، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ دوسرا لاشا سنیں گے عزادارو، وہ حضرت عباس کا لاشا ہے۔ جب آئے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر تو امام حسین کمر پکڑ کر آئے تھے، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، عباس تمہارے چاہنے نے میری کمر توڑ دی ہے۔ بہت سخت مرحلہ تھا میرے مولا کے لیے، اور اس سے بڑا امتحان امام حسین کے لیے کیا ہے جب جناب علی اصغر کا لاشا اٹھا۔
آپ رو رہے ہیں، ایک جملہ کہوں، یہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضان بقضائہ و تسلیما لامرہ. اسی کیفیت میں حسین تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا. امام نے سکینہ کو کھڑے ہوئے دیکھا، بی بی نے دیکھا کہ بھیا میرے بابا کی گود میں ہے اور بدن میں حرکت نہیں ہے، اور پانی پلانے کے لیے بابا لے کر گئے تھے. تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا کر لے آئیے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا تو بچی کی آواز ماں نے اندر سنی. جناب رباب باہر آ گئی، امام کے آگے بڑھنے لگیں، امام پیچھے ہٹنے لگے. رباب آگے بڑھ رہی ہیں بی بی اور امام پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو امام نے ایک سوال کیا، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ عجیب سوال ہے جو حسین اپنی زوجہ سے کر رہے ہیں، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مالک ہیں. امام نے جب یہ جملے سنے ابا کا دامن ہٹا دیا. ماں نے خون میں لت پت ایک بچہ دیکھا، ننے ننے لبوں پر لب رکھ دیے، یا بنیا امثلو کا یو رہا، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی ہے، ایک منزل اور لے لیجئے. اب میرے مولا کربلا میں اکیلے ہیں. علی اصغر کے لاشے کو قبر کے حوالے کر دیا. آئے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کربلا میں، دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، حملوں کا دفاع کر رہے ہیں. وہاں ایک کوفے کا رہنے والا مسافر ہے جو 6 مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں داخل ہوا. نہیں پتا کوفے کے حالات کیا ہیں. جب کوفے میں داخل ہوا عبداللہ ابن عفیف ازدی تو کیا دیکھا، دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا، چہل پہل نہیں ہے، سناٹا ہے کوفے کی گلیوں میں. پریشان ہوا کہ آخر کوفے والے کہاں ہجرت کر گئے. گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، بیٹا تم گھر میں ہی ہو، بیٹا کوفے والے کہاں گئے؟ کہنے لگی بابا جلدی کیجئے، تلوار اٹھائیے، گھوڑے پر بیٹھیے. کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے. حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اس باغی پر اگر کسی کوفے کے مرد نے جا کے تلوار نہ چلائی تو اسے قتل کر دیا جائے گا. بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے، جلدی جائیے کوفے سے جائیے اور کربلا جا کے اس باغی پہ تلوار چلائیے. عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ جنگ کیسی ہے، سارے شہر کو زبردستی لے جایا گیا ہے، زبردستی تلوار چلانے کے لیے لے کے گئے ہیں. میں گھوڑے پر بیٹھ کر نکل رہا تھا تو بیٹی نے پھر آواز دے کر کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں آپ کو عقیق یمنی مل جائے، یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے ضرور لیتے آئیے گا، میں زیور بنانا چاہتی ہوں، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں. عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھا، میں کوفے سے نکلا اور جب میں کربلا میں داخل ہوا تو عصر عاشورہ کا وقت تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا، ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک شخص کو مارنا چاہتا ہے، اور وہ ایک شخص کیسا ہے، تنہا بھی ہے، زخمی بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، اس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، اس کے بدن پہ بہت سے زخم لگے ہوئے ہیں، مگر اس کا جلال ایسا ہے جہاں وہ اپنا گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں. ایک سپاہی بھاگ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا تم اس سے ڈر کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے تجھے نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس ہے. کہتا ہے مجھے پھر سمجھ میں نہیں آیا یہ انسان کون ہے جس سے اتنا بڑا مجمع ڈر رہا ہے. میں نے آخر اپنے گھوڑے کو اس کے پیچھے لگایا، اس کے گھوڑے کے پیچھے ہوتے ہوتے قریب آ گیا. چند ذراع کے فاصلے پہ اس کا گھوڑا آگے جا رہا تھا، میرا گھوڑا پیچھے چل رہا تھا. میں نے ارادہ کیا تلوار نکال کے حملہ کروں اور جنگ کو تمام کر دوں. ایک مرتبہ یہ سوچا ہی تھا کہ اس پہ حملہ کروں، انہوں نے مڑ کے مجھے دیکھا، کہا عبداللہ قریب آؤ. میں گھبرانے لگا، میرے نام سے کیسے پہچانتے ہیں؟ میں اپنے گھوڑے کو روک لیتا ہوں. پھر ان کی آواز آئی عبداللہ قریب آؤ. میں رکا کھڑا دیکھنے لگا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں کربلا میں دین بچانے آیا، میں حسین ابن علی ہوں، میں باغی نہیں. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب